جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے؟ کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں اطرت کہیں عصمت کہیں تطہیر دین لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا۔ آپ کے کیا کہنے؟ اچھا اسی کے نقشے قدم کی مٹی سے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے نقشے قدم کی مٹی سے ماہ و انجم کو نور بخشا، اور اسی کے در کے گداگروں نے ہے آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے؟ جی مسلمان آخر نہیں 4 بیٹیاں ہیں جی محمد کی، چلو جی دنیا چ رہنا ہے 4 ہی مان لو، کیوں نہ مان لو، کوئی نہیں 4 دے جی، ساڑھے بیس نہیں 1000 بنا، سانو صرف او بنت رسول وخا جیڑی رحمت للعالمین واسطے رحمت بن کے آئی، جی بھائی جان جیڑی نعمت واسطے نعمت بن کے آئی، مینوں صرف او بی بی وخا جوانان جنت دے سرداران دی جنت جس بی بی دے قدمہ چھوڑی، میں تینوں دساں اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد؟ اللہ آپ کو سلام۔ جناب سیدہ جی میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک قطعہ تو میں سناؤں لگا اور بعد پھر پڑھا بی بی دربار میں کیوں آئی؟ چلو میں شور کوٹ پڑھ رہا تھا درس اتنے قبلہ صاحب نے آ کے نوید بیٹا یہ اس سال کی بہترین ربائی ہے جی، کیوں میری مخدومہ آئیں؟ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، اب آپ نہیں سمجھے میں کہاں جا کے پڑھوں؟ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، 15 جنوری کو اسی ماہ میں کراچی کے اندر ایک فرقے کا مرکز ہے جعفر طیار، وہاں پر ایک ملعون ذاکر نوید عاشق، اس نے حد درجہ کی توہین کی
اور ہمہ جہت ہمہ قسم گستاخیوں کا اس ملعون نے دھندا کیا۔ اس کے چند منٹوں کا وہ کلپ اس وقت وائرل ہو چکا ہے۔ اس ملعون نے اس کلپ میں ذات خداوندی اللہ جل جلالہ کی توہین کی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی، قرآن مجید کی توہین کی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد درجہ توہین کی، اور خود اہل بیت اطہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادیوں کی توہین کی۔ ایسے ایسے لفظ بولے کہ کوئی ہندو، سکھ، کوئی یہودی، کوئی نصرانی بھی اتنے تیر توہین کے نہیں مار سکتا شاید جتنے اس نے گندے لفظ اور توہین امیز جملے بولے۔ اور یہ سب کچھ کہیں وہ تنہائی میں نہیں کر رہا تھا، ایک سٹیج پر تھا، اور سٹیج پر مجلس وحدت مسلمین نامی تنظیم کی ساری مرکزی قیادت بیٹھی ہوئی تھی، تمام شیعہ لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، اور سب بالاتفاق اس توہین میں شریک تھے۔ ہم حکومت سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کہاں ہیں ادارے، کہاں ہے حکومت، کہاں ہے وہ ضابطہ اخلاق، کہاں ہے پیغام پاکستان؟ ان توہینوں میں سے کوئی ایک توہین جو یہاں اس نے درجنوں توہینیں کی، کوئی ایک توہین بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس انسان کو فوراً پھانسی پہ چڑھانا چاہیے، لیکن یہ درجنوں کے لحاظ سے اجتماعی طور پر توہین کر کے وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں، اور ادارے سوئے ہوئے ہیں جو ان کا کام ہے پاکستان کے اندر امن و امان کے لحاظ سے، انہیں اس سلسلہ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اس سے پہلے امر ذلیل نامی ملعون نے اللہ کو گالیاں بکیں، حکومت سوئی رہی، ادارے سوئے رہے۔ اس سے پہلے بھی صحابہ کے خلاف ان ملعونوں نے کتنی بار جسارتیں کی، مگر حکومت نام کی لگتا ہے کوئی چیز ہی پاکستان میں موجود نہیں، اور کوئی ان ملعونوں کو لگام ڈالنے کی شاید طاقت نہیں رکھتا۔ تو ہمارا اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ ویڈیو دیکھیں اور ان ملعونوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور اہل سنت و جماعت کی کچھ شخصیات سے میں بصد ادب بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ روز یہ یاریاں نبھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اور کسی نئے فراڈ کے ذریعے قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جاتا ہے۔ کبھی کوئی نام دیا جاتا ہے، کبھی کوئی نام دیا جاتا ہے، اور جواز تراشے جاتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے تھے کہ یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ ابھی تم اگلے دن ایوارڈ لے کے فارغ ہوئے اور یہ تمہیں جواب مل رہا ہے۔ تقارب ادیان کا یہ طریقہ ہے۔ یہ جو کچھ سٹیج پہ یہ نوید عاشق ملعون بک رہا ہے، کیا یہ وحدت کی تقریریں ہیں؟ یہ ساتھ جو وحدت مسلمین نامی نام نہاد تنظیم کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے، اسے شرم نہیں آئی کہ اسے روکتا؟ یہ سب کا ان کا یہ دین ہے، لا ولا الا بالبراء۔ ان سے کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہاں کوئی یکجہتی کونسل کے نام سے ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہا ہے، کوئی تقارب ادیان کی بنیاد پہ ان کے ساتھ یاریاں منا رہا ہے، اور اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا، ہم یہ کر رہے ہیں۔ خاک تم نے مطالبہ کیا، یہ تمہیں تحفہ ملا ہے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے تم سے کہ اگر ان کے ساتھ بیٹھے ہو تو اب انہیں پھانسی لگواؤ۔ اور یہ جو فراڈیے ہیں، وحدت کی تقریریں کر کے روزانہ عوام کی آنکھوں میں تم خواص سمیت دھول جھونکتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ وحدت ہے تمہاری؟
یہ جملے جو سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خلاف بولے گئے، جو سرکار کی صاحبزادیوں کے خلاف بولے گئے، یہ کون برداشت کر سکتا؟ تو اس واسطے اہل سنت پہ یہ ایسی جو قیادت ہے رحم کرے، جو معتقدات اہل سنت کے ہیں، اگر کسی کو ان پر کوئی اعتراض ہے تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں کسی موضوع پر، لیکن ہم یہ جو تبرہ بازی ہے، پورے دین پر حملہ ہے، اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مقتدر ادارے فوراً ان توہینوں کا، گستاخیوں کا نوٹس لیں اور ایسے ملعونوں سے زمین کو پاک کریں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔